اور تمہارے زیر تربیت ان کی لڑکیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو۔ اب ہم مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 سے انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کا حوالہ پہلے بھی آیا، اور یہ آیت کا ایک پہلا حصہ مردوں کو بھی خوب یاد ہے اور عورتوں کو بھی یاد ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ کھلے دل سے سننا چاہیے، اللہ کا کلام ہے، اور تشریح کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے کہ مرد اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ قوام یہاں علی کے صلے کے ساتھ آیا۔ انگلش میں ہم کہتے ہیں نا کہ ورب کے ساتھ پریپوزیشن بدلتا ہے تو مفہوم بدل جاتا ہے۔ لک آفٹر کا مطلب الگ ہوگا، لک ڈاؤن اپون کا مطلب الگ ہوگا، لک انٹو کا مطلب الگ ہوگا۔ فعل کے ساتھ حرف جار بدلے، انگلش میں کہیں گے ورب کے ساتھ پریپوزیشن بدلتا ہے تو مفہوم بدلتا ہے۔ قوام کے ساتھ جب اعلیٰ آ رہا ہے، یہ حاکم کا ہی معنی دے گا۔ اب ہمارے یہاں کچھ مرد بھی ہیں، عورتیں تو خیر ہیں ہی ہیں، بڑا بچتے بچتے ڈرتے ڈرتے ترجمہ کرتے ہیں، مرد عورتوں پر منتظم ہیں، مرد عورتوں پر جو ہے نا وہ نگرانی کرنے والے ہیں۔ کیوں اتنا جھجک ہو رہی ہے آپ کو ترجمہ کرنے میں؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، بس ختم ہو گئی بات، لیکن وضاحت کے ساتھ، سمجھنے کے ساتھ۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، کچھ انتظامی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، اور بہت سارے اعتبار سے مرد کو زیادہ صلاحیت اللہ نے دی ہے۔ ایموشنز کے اعتبار سے، سمپتھی کے اعتبار سے اللہ نے عورت کو زیادہ دی اپنے اپنے مقام پر۔ اور اہم بات کیا ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس سے کہ مرد اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیے نکاح دونوں کی ضرورت ہے، لیکن مہر کس نے دینا ہے؟ مرد نے دینا ہے۔ اور نکاح کے موقع پر چھوارے بھی کس نے لانے؟ مرد نے لانے ہیں۔ ولیمہ کس نے کھلانا ہے؟ مرد نے کھلانا ہے۔ باقی جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سارا غلط ہے بھائی، پھر کبھی بات کر لیں گے، ابھی موقع نہیں۔ شادی بیاہ کے فضول رسومات بعد میں بات کریں گے۔ چھوارے وہ لے کر آئے گا، مہر وہ دے گا، ولیمہ وہ کھلائے گا، رہائش کا بندوبست کس نے کرنا ہے؟ مرد نے کرنا ہے۔ نان نفقہ بیوی کے اخراجات کس نے پورے کرنے ہیں؟ مرد نے پورے کرنے۔ اولاد ہوگی دونوں کی، لیکن کفالت کے اعتبار سے خرچہ کس نے کرنا ہے؟ مرد نے کرنا ہے۔ ذہن میں رکھیں اس چیز کو۔ اگلی بات، دنیا میں ہر ادارے میں ٹاپ پر اتھارٹی ایک کے پاس ہوتی ہے۔ ایک کمپنی میں ڈائریکٹرز بہت ہوں گے، لیکن مینیجنگ ڈائریکٹر وہ ایک ہوگا۔ ایک اسکول میں، تعلیمی ادارے میں ٹیچرز بہت ہوں گے، لیکن پرنسپل وہ ایک ہوگا۔ ایک ملک میں منسٹرز بہت ہوں گے، پرائم منسٹر ایک ہوگا۔ لیکن بس اب ہائبرڈ کی بات نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اس تفصیل میں نہیں جا رہے ہم ابھی۔ منسٹرز بہت ہوں گے بٹ نیشنل پرائم منسٹر ایک ہوگا۔ ٹاپ پر مقتدی بہت سارے ہوں گے، امام ایک ہوگا، تبھی جماعت ہو سکتی ہے، تبھی اسکول چلے گا، تبھی ملک چلے گا۔ گھر بھی ایک سلطنت ہے بھائی، گھر بھی ایک ریاست ہے، سبحان اللہ۔ تو اس میں بھی اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے، صحیح ہوگی بات، اور عورت کو اس کے تابع رکھا ہے۔ دونوں کو بالکل برابر کریں گے گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ ایک بات ہو گئی۔ اب حاکم کے ساتھ ایک اور تصور، حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا کیا ہوتا ہے؟ خادم ہوتا ہے۔ یعنی ریاست چلانے والے کے پاس بظاہر لگتا ہے پریولیجز ہیں، لیکن دینی اعتبار سے اس پر بڑی بھاری ذمہ داری، کفالت کرنی، اس یعنی انتظام کرنا ہے۔ اسی طرح مرد کو گھر کا انتظام کرنا ہے، انتظامی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، اور پھر مادی ضروریات بھی پوری کرنی اور روحانی حاجات کو بھی پورا کرنا ہے۔ اس سارے سینیریو میں دیکھیں تو مرد کو اللہ نے قوام بنایا، اللہ نے طے کیا، تبھی گھر گھر ہستی کے معاملات صحیح طرح چل سکیں گے۔ اچھا، آگے فرمایا جا رہا ہے عورتوں کے بارے میں۔ اب عورت کے بارے میں آج دنیا کیا کہتی ہے؟ شمع محفل بنے، سب کے سامنے آئے اور سب کے سامنے جو ہے وہ نظارے پیش کرے، معاذ اللہ، اس کو کہتے ہیں جناب یہ تو محفل کی رونق ہے۔ استغفر اللہ، نہ، اللہ کس عورت کو نیک عورت کہتا ہے؟ اور ظاہری بات ہے مرد نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے، عورت نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے، تو اللہ کے ہاں نیک ثابت ہونا بھائی۔ لوگ جو بھی کچھ کہتے رہے، اللہ کے اچھی عورت کون ہے؟ اللہ کے ہاں پسندیدہ عورت کون ہے؟ اللہ کے نیک عورت کون ہے؟ فرمایا فالصالحات قوانیات
قانتات حافظات، بس نیک عورتیں اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، شوہروں کی غیر حاضری میں ان حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے تحفظ عطا فرمانا چاہا. 2-3 باتیں. نیک بیویاں اپنے شوہروں کی فرما برداری کرنے والیاں ہوتی ہیں. آج عورت کو جس طرح بحال لا کے پیش کر دیا گیا، وہ بیچاری 10 کی بھی فرما برداری کرے تو اس کے لیے مصیبت ہے، تب بھی کوئی راضی نہیں ہوتا اس سے. نہ اس کو گھر گھر ہستی کا چلانے کا نظام دیا گیا، گھر کی ملکہ بنایا گیا ہے. ہاں حال مردوں کو دیا گیا، کماؤ معیشت کا پہیہ چلاؤ. مستقبل کس کی گود میں دیا گیا؟ عورت کی گود میں. نیپولین بڑا اچھا لگتا ہے جب کہتا ہے کہ تم مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دینے کو تیار ہوں. آج تہذیب میں مائیں دے ہی نہیں رہی، قوم کہاں سے بنے گی پھر؟ ان بیچاروں کو تو امیگرینٹس کو کھولنا پڑا نا کہ آؤ بھائی آؤ. اب تو یو کے میں بچے زیادہ کون سے پیدا ہو رہے ہیں؟ لوکل عورتوں سے پیدا ہو رہے، نو امیگرینٹ سے پیدا ہو رہے ہیں. مصیبت پڑ گئی ان لوگوں کو. خیر، تو نیک بیوی کون ہے؟ اللہ کی نگاہوں میں شوہر کی فرما برداری کرنے والی. اور اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو، وہ شوہر کی فرما بردار، تابع دار، اس کا حکم ماننے والی. جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو، اللہ اس بیوی کو اختیار دے گا قیامت کے دن جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، جس دروازے سے چاہے. مردوں کے بارے میں ایسی حدیث ہمارے علم میں نہیں ہے بھائی کہ جس مرد سے اس کی بیوی راضی ہو جائے تو اللہ اختیار دے گا. مردوں کو زیادہ بھاری ذمہ داریاں دی گئی، باہر کا نظام بھی انہوں نے ٹھیک کرنا ہے. دعوت دین، نفاذ دین، اقامت دین، غلب دین، نظام خلافت، یہ ساری بھاری بھرکم ذمہ داریاں بہرحال مردوں پر ڈالی گئی، انہیں اور محنت کرنی. یوں عورت کے لیے جنت کا حصول آسان ہے، لیکن ایک اصول کلیئر ہے، مرد کی حاکمیت کو عورت کو تسلیم کرنا پڑے گا، تبھی گھر چل سکتا ہے، ورنہ نہیں چل سکتا. آج دونوں کو بالکل برابر کر دیں، کمانے میں برابر کر دیں، نکلنے میں برابر کر دیں، تو پھر کس کا دماغ خراب ہے کہ کسی کے تابع رہے؟ ضروری سمجھے گی وہ، اس کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. گھر نہیں چل سکتا بھائی. گھر تبھی چلے گا جب ایک کی اتھارٹی کو تسلیم کیا جائے گا ٹاپ پر، اور اس کے تابع رہ کر چلیں گے، تبھی گھر کا نظام چلے گا. لیکن یہ اتھارٹی تسلیم کر کے جو ماننے والی ہے اپنے شوہر کی، اس کو اللہ کہتا ہے نیک بیوی ہے. سیدھی سی بات. فالصالحات قانتات حافظات، بس نیک عورتیں اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، شوہروں کی غیر حاضری میں ان حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں جیسے اللہ نے تحفظ چاہا. کون کون سی حفاظت؟ شوہر کا مال ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے عورت نے، بیوی نے. شوہر کی عزت ہے، ہاں اس کے بستر پہ کسی کو آنے نہ دے. حضور نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے بستر پہ کوئی نہیں آ سکتا، برات گھر میں کسی کا آنا اینڈ سو آن. اسی طریقے پر شوہر کے راز ہو سکتے ہیں، ان کی حفاظت کرنی. شوہر کی اولاد ہے، اس کی حفاظت کرنی. ان حفاظتوں کی ذمہ داری بیوی پر ڈالی گئی ہے. فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعیذوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، اور وہ عورتیں جن کی سرکشی کا تمہیں اندیشہ ہو تو پہلے انہیں نصیحت کرو، پہلا نقطہ. دوسرا سٹیپ، اور نہ مانے تو انہیں بستروں سے الگ کر دو. وَضْرِبُوهُنَّ، اور تیسرے سٹیپ، اور پھر بھی نہ مانے تو انہیں مارو. بس یہ جملہ پڑھا، پھر سارے فیمنزم والے کھڑے ہو گئے اور ایک طوفان بدتمیزی قرآن پاک کی تعلیمات کے خلاف. معاذ اللہ، قرآن کو تو ڈائریکٹ نہیں کہتے، پھر مولویوں کو، علماء کو، دینداروں کو، دین والوں کو برا بھلا کہتے اور پھر ایک طوفان مچا دیا جاتا ہے. بھائی حوصلہ رکھو، سمجھو پہلے ان چیزوں کو. یہ ہے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، اور وہ عورتیں جن کی سرکشی کا تمہیں اندیشہ. سرکشی کہا جا رہا ہے، نشوز کو اہل علم نے پھر ڈیفائن بھی کیا ہے، وہ ایسی ضد پر آ جائے کہ مرد کی اتھارٹی چیلنج ہو جائے، گھر کا نظام ہی برباد ہو جائے. یہاں یہ مراد نہیں کہ نمک کم ہو گیا، ہاں مرچیں زیادہ ہو گئیں، اور وقت پر استری نہیں ہوئے کپڑے، اور بچہ اسکول گیا لیکن ٹائم پر نہیں جا سکا. یہ ان چیزوں کی بات نہیں ہو رہی جس پر آج سارا بارا غصہ نکل آتا ہے. ارے بھائی غصہ پہلے ہی کہا تھا، بڑا دلچسپ ہے وہ معاملہ، بڑا عقل مند غصہ دیکھ کر آتا ہے. باس پر آتے کبھی تو بیوی پہ آ کے کیوں نکالتے ہو بھائی؟ مرد بنو نا، کیا ہو گیا آخر؟ جاؤ باس پہ نکالو. تو یہ مرچ اوپر ہو گئی، نمک نیچے ہو گیا، بچہ لیٹ ہو گیا، فلاں استری کپڑے نہیں ہوئے، ان چیزوں پر نہیں ہے. واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کی سرکشی کا تمہیں اندیشہ ہو کہ مرد کی اتھارٹی چیلنج ہو جائے، گھر کا نظام ہی تباہ ہو جائے گا. یہ اگر معاملہ آ رہا ہے تو اب اس کو بچانا ہے، گھر کو تو بچانا ہے نا. تو گھر کو بچانے کے حکمت والے پہلو کو سامنے رکھیے. کیا کرو؟ پہلی بات فعیذوہن، تو پہلے انہیں نصیحت کرو، سمجھاؤ. اور سب سے اچھی نصیحت کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے پیغمبر کی تعلیم ہے. دین کے ماحول میں جوڑے، گھر والوں کو جوڑے، اللہ کی بات کو سامنے رکھے، اپنی بات کو سامنے نہ رکھے. سمجھاؤ، نصیحت کرو، واز کرو گھر کے اندر. ابھی گھر سے باہر تو بات جا ہی نہیں رہی، گھر میں بات ہو رہی. نمبر 2، وَاهْجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور نہ مانے تو انہیں بستر سے الگ کر دو. کیا مطلب؟ الگ سونا شروع کر دو. ڈبل بیڈ ہے تو سنگل پہ چلے جاؤ، دوسرے کمرے میں چلے جاؤ.
تاکہ ذرا ناراضگی کا اظہار ہو جائے. ابھی گھر سے بات باہر جا رہی جی، ہمارے تو فوراً واٹس ایپ کھل جاتا ہے، فیس بک کھل جاتا ہے، ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے. بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو گھر کے اندر کی باتیں باہر نشر کرتے ہیں. بڑی بےغیرتی کی بات ہے بھائی. گھر کے معاملے کو گھر میں سیٹل کرو، کوئی بات ابھی باہر نہیں جا رہی. سو کہ بچوں کو بھی اندازہ نہ ہو کہ کھٹپٹ ہو گئی ہے، ورنہ ان پر نفسیاتی طور پہ بڑا اثر پڑے گا. بستر الگ کر دو، تھوڑا سا ذرا الگ سونا شروع کر دو. اچھا وَضْرِبُوهُنَّ، اور پھر بھی نہ مانے تو انہیں مارو. قرآن کی تشریح کہاں سے لیں گے؟ اپنی عقل سے لیں گے؟ آئیے صاحب قرآن سے پوچھیں. سبحان اللہ، آپ کے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زوجہ محترمہ پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. بات ہی ختم ہو گئی. چلو بھائی چھٹی ہو گئی. حضور کے بعد چلیں صحابہ سے سمجھیں گے. they were the best people to understand the Quran and follow the same. ان سے بہتر کوئی نہیں قرآن پاک کو سمجھنے عمل کرنے والا. صحابہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام میں تفسیر میں امام ہے. سبحان اللہ. اور وہ کیا فرماتے ہیں؟ اپنے شاگردوں کو انہوں نے مسواک کی لکڑی دکھائی. مارنے سے مراد مسواک کی لکڑی. کیا کوئی مار لگے گی اس سے؟ بس کچھ ذرا لگے کہ غصہ ہے، ذرا اظہار ہو تمہاری ناراضگی کا. اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ چہرے پہ نہ مارنا کبھی، اور ایسی مار نہ مارنا کہ زخم آئے. تو بھائی کوئی مار ہے؟ پھر مار تو مارے کہ جس میں دھاڑ ہو، اور پھر مار دھاڑ ہو، ہم تو اسی کو سمجھتے ہیں. غلط. صحابی فرماتے مسواک، اور پیغمبر فرماتے علیہ السلام چہرے پہ نہ مارو، اور کوئی ایسی مارنا کہ جس سے زخم آئے. تو پھر کیا بس سختی کا اظہار کر دو. یہ مقصود کیا ہے؟ گھر بچے. ورنہ تو نکاح کے بندھن کے بغیر تو قتل بھی ہوتے نا، سیریل کلنگ بھی ہوتی ہے، سب کو پتا ہے. کوئی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں. وہ بے خدا تہذیب کے اثرات دیکھ لیں. جب مار کے پھینک دیا جاتا ہے اور سارا آؤٹ آف ویٹ لاک ہوتا ہے نکاح کے بندھن کے بغیر، وہ تو تباہی ہے. گھر بچے گا، سوسائٹی بچے گی، معاشرے سدھریں گے. گھر بچانے کے لیے اگر کبھی سختی کرنا پڑ جائے تو یہ اس آپشن کی بات کہی جا رہی. مولانا مودودی علیہ رحمہ نے فرمایا کبھی کسی معاشرے میں کوئی ایک گھر ایسا ہو سکتا ہے جہاں ضد کی انتہا کی بات آ جائے تو گھر کو بچانے کے لیے شدید سختی کی طرف شاید جانا پڑے، شاید. اور پیر کرم شاہ ازہری صاحب نے لکھا علیہ رحمہ، وہ کہتے ہیں کہ آج ظالم ہیں ہمارے مرد جو جانوروں کی طرح عورتوں کو پیٹتے ہیں، جانوروں کی طرح ان کو پیٹتے ہیں، خون بہ رہا ہوتا تھانے لے کے جانا پڑتا ہے اس عورت کو. ظالم جابر ہے یہ لوگ. اللہ اکبر کبیر. یہ پڑھیں بھائی تفاسیر کو، وضاحتیں کی گئی ہیں اس کی. پیغمبر کی تعلیم سامنے رہے، صحابہ کی تفسیر سامنے رہے، امت کے اسلاف کی باتیں سامنے رہیں. یہ ایسے نہیں کہ ایک لفظ کو دیکھ کے جو چاہ ہم نے جو ہے تعبیر اس کی کر لی اور پھر جناب اس پر لبرل قسم کے لوگوں نے اعتراضات کرنا شروع کر دی. قطعاً غلط. اور سب سے خوبصورت ترین ایک اور بات، اس وقت دنیا میں غیر مسلم ممالک میں جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور ہر 100 بندہ لیٹ سے اگر 15 منٹ میں اگر 100 بندہ اسلام قبول کرے گا، 70 عورتیں اسلام قبول کر رہی. کیوں بھائی؟ سبحان اللہ. کیوں؟ انہیں اسلام کی تعلیم میں خوبصورتی نظر آتی ہے. وہ عش کر اٹھ جاتی ہیں ہماری ٹریڈیشنل، ہماری ایک مسلمان بہن کی اس زندگی کو دیکھ کر. آرام سے گھر میں بیٹھی ہے اور اس کے ڈور اسٹیپ اور اس کی حاجات پوری کر رہا اس کا مرد. سبحان اللہ. یہ پروٹیکشن اس کو دیکھ کر ایک عورت جو اسلام کی طرف آتی ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھ کر ہر 100 بندہ لیٹ سے اگر 15 منٹ میں اگلے ایمان قبول کرے گا، اسلام قبول کرے گا، 70 ان میں عورتیں ہیں ان کو اسلام کی بیوٹی سمجھ میں آ رہی ہے، اور اسلام کے ماننے والے مرعوب ہو کر جو ہے جھک جاتے ہیں دوسروں کے سامنے. ذرا اعتراض آتا ہے. میں دل سے بات کروں، جواب دینا چاہیے ہمیں آگے بڑھ کر، دلیل کے ساتھ جواب دینا چاہیے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے اس پوری تفصیل کے ساتھ. یہ بات اللہ تعالی ہمارے مردوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے، ہماری عورتوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. ہمارا خالق بہت پیارا ہے، اس کے احکامات میں یہ خیر ہے. وہ مرد کا پیدا کرنے والا، عورت کا پیدا کرنے والا، اس نے جو کچھ بتایا اور اس کے پیغمبر نے تعلیم عطا فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے. اللہ تعالی ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے. اچھا بھائی، ابھی گھر کی بات گھر میں ہی چل رہی ہے، ابھی باہر نہیں گیا. اچھا باہر جائے گا تو کیسے جائے گا؟ آگے قرآن اگلی آیت میں بتائے گا انشاءاللہ ہمیں. فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارا کہنا مانے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ السَّبِيلَ، تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ تلاش نہ کرو. ہاں نفس کے جذبات ہوتے ہیں، اور کہنا چاہیے کہ اکساہٹیں ہوتی ہیں، شیطان کے حملے بھی ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ پیچ اپ کی طرف آ گئی. اب زیادتی کا معاملہ نہ کرو، معاملہ رفع دفع کرو، اور لباس بنو. کیا بنو؟ لباس. البقرہ آیت 187. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ السَّبِيلَ، پھر اگر وہ تمہارا کہنا مانے تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ تلاش نہ کرو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، بے شک اللہ بہت بلند، مرتبے بہت بڑائی والا ہے. مرد کہتے ہیں مجھے اللہ نے بڑا بنایا، اللہ فرما رہے میں سب سے بڑا ہوں. بھول جاتے ہیں ہم لوگ بھائی. ہاں جی ہمیں اللہ نے بڑا بنایا. سورہ نساء آیت نمبر 34 سب کو یاد ہے. اسی آیت 34 کے آخر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ان اللہ کان علیٰ کبیرا،
اللہ سب سے بلند مرتبے والا، سب سے بڑا ہے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ کل اللہ کو جواب، شوہر نے بھی جواب دینا ہے، بیوی نے بھی جواب دینا ہے. اور اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللہ فی نسائکم، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. تم نے اللہ کا نام لے کر ان کو حلال کیا، ان کے بارے میں تم نے کل اللہ کو جواب دینا ہے. اچھا جی، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر کی بات گھر میں سور نہ رہی ہو، پیچ اپ نہ ہو رہا ہو، گھر کی بات گھر میں سیٹل نہ ہو رہی. او خدا کے بندو، خدا را اس کو کہیں سوشل میڈیا پر ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور گلی چوراہے پر لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو جو ہے لوکل جو باڈیز ہوتی ان کے مباحث کے لیے لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کو عدالت کی کارروائی کا حصہ فوراً بنانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. کیا کرو؟ آئیے قرآن پاک سے پوچھیں. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان ناچاقی کا اندیشہ ہو. اچھا، ناچاقی کون سی؟ بھئی تھوڑی بڑی کھٹ پٹ تو ہر گھر میں ہوتی ہے بھائی. لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں آپ کا گھر فرشتوں کا گھر ہوگا بھائی. ہمارے گھر میں تو ہوتا ہے، انسانوں کے گھروں میں تو ہوتا ہے بھائی. کھٹ پٹ تو ہوتی ہے، کوئی ایشو نہیں. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام حضور فرماتے عائشہ مجھے خوب پتہ ہے رضی اللہ عنہ، اے عائشہ مجھے خوب پتہ ہے جب معاملات ٹھیک ہوتے ہیں تو تم کیا کہتی ہو، اور ذرا کچھ اونچ نیچ ہوتی تم کیا کہتی ہو. تو حضرت عائشہ عرض کرتی بتائیے بھلا کیسے؟ جب معاملات سیٹل ہوتے ٹھیک ہوتے ماشاءاللہ تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، محمد کے رب کی قسم، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا پھر تو جب ذرا کچھ اونچ نیچ ہوتی تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، ابراہیم کے رب کی قسم، سبحان اللہ. ہمارا مشرقی مزاج کیا ہے کہ بیوی کو شوہر کا مزاج شناس ہونا چاہیے نا، ہمارا ایک تصور ہے ہونا چاہیے. یہاں اللہ کے پیغمبر اپنی زوجہ محترمہ کے مزاج شناس ہیں. جب تم راضی، تم ٹھیک معاملہ چل رہا ہے، تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ذرا آگے پیچھے ہوتے تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. اللہ اکبر. بھائی یہ اللہ کے رسول، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی. البتہ اللہ کے رسول نے انسانی زندگی پر نمونہ بن کر ہمیں دکھایا ہے. تو کوئی کہتا ہے ہمارے گھر میں کچھ نہیں، ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے گھر میں تو ہوتا ہے، پھر تو تمہارا گھر پتہ نہیں کون سا گھر ہوگا، انسانوں کا نہیں ہو سکتا وہ. لیکن یہاں کیا ہے، چھوٹی موٹی کھٹ پٹ نہیں. ابھی تو بات آ گئی نا، گھر کے اندر سرکشی کی بات آ رہی، اسٹیک پر معاملہ آ جائے، گھر تباہ ہو جائے گا. تو گھر کے اندر 3 سٹیپ بتا دیے کہ نہیں ہو رہا تو گھر بچانا ضروری ہے، گھر بچانا ضروری ہے. اب کیا کرو؟ اب گھر سے باہر جائے گی. کیسے جائے گی؟ شریفانہ طریقے پر جائے گی، باوقار طریقے پر جائے گی، مہذب انداز سے جائے گی. کیسے؟ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان ناچاقی کا اندیشہ ہو، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، تو بھیجو شوہر کے گھر والوں میں سے ایک حکم یعنی فیصلہ کرنے والا، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، اور بیوی کے گھر والوں میں سے ایک فیصلہ کرنے والا. کہاں سے؟ ایک شوہر کے گھر سے ہو، ایک بیوی کے گھر سے ہو. تم اٹھا کے چوراہوں پہ لے جاتے ہو، پنچایت میں لے جاتے ہو، کراچی میں جو ہے وہ یونٹ آفس میں لے جاتے ہو، ادھر جو ہے وہ پنچایت میں لے جاتے ہو، فلاں جگہ ادھر لے جاتے ہو، ادھر لے جاتے ہو. کوئی دل میں کوئی جذبات تھوڑی ہوتے، کوئی محبت شفقت کی. وہ تو ایک بس مسئلہ سمجھتے ہیں پھر نمٹانے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں، شوہر کے گھر والا ہوگا تو خیال تو رکھے گا نا، اس کا کوئی چاچو ہوگا، ماموں ہوگا، کوئی خیال تو رکھے گا. بیوی کے گھر والا ہوگا، کوئی بڑا ہوگا، خیال تو رکھے گا. کچھ تو دل میں محبت ہوگی، کچھ تو پیچ اپ کے لیے انکلینیشن ہوگی ان کے اندر. فرمایا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، تو بھیجو شوہر کے گھر والوں میں سے ایک فیصلہ کرنے والا اور بیوی کے گھر والوں میں سے ایک فیصلہ کرنے والا. إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے. اچھا یہ یریدا یہ دو کے لیے آتا ہے، تثنیہ کے لیے. ڈوئل پلورل عربک میں ہوتا ہے، ایک سنگولر، پھر ڈوئل پلورل دو کے لیے تثنیہ، اور پھر پلورل آتا ہے جمع 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے. بہرحال یہ یریدا جو ہے دونوں کے لیے آئے گا. یہ جو 2 حکم ہے فیصلہ کرنے والے، اگر یہ چاہیں گے، ایک ترجمہ اور دوسرا ترجمہ اگر شوہر بیوی چاہیں گے. کبھی ہوتا ہے نا کہ گھر کی مرغی دال برابر، ایک دوسرے کی سننے کو تیار نہیں ہوتے، پھر تیسرا کودتا ہے نا میدان. بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تیسرا کے کہتے چلو چلو چھوڑو جھگڑا، چلو بھائی سن لیں، مان لیتے ہیں، چلو بھائی انکلینیشن ہو جاتی. تو یہ دونوں کے لیے ہے. اگر وہ دونوں حکم چاہیں گے کہ موافقت پیدا ہو جائے، پیچ اپ ہو جائے، یا یہ شوہر بیوی، یہ ترجمہ بھی ممکن ہے کہ موافقت ہو جائے. ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی خوب علم رکھنے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے. اور پیچ اپ میں کیا کرو بھائی؟ اللہ کا واسطہ دو. یہ پرانے دور کی اب باتیں ہو گئی. بڑے بوڑھے گھر والے گھر میں کھٹ پٹ دیکھتے تھے، آخر میں سمجھانے کے لیے کیا کہتے تھے؟ خدا کے واسطے باز آ جاؤ. اب تو اللہ کے گھر کا، اللہ کا لحاظ نہیں رکھتے ہم لوگ، اللہ کو بھلا دیا جاتا ہے.
اور دنیا جہاں کی اور ٹیکٹکس استعمال کی جاتی، قطعاً نہیں. اللہ کا نام سب سے بڑا ہے. اللہ کی بات، مسلمانوں کی بات ہو، مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے پیغمبر کی تعلیم کا ذکر ہو، اور دلوں میں اخلاص ہوگا. جو موافقت کرانے کے لیے بیٹھے ہیں، اصلاح کرانے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ دونوں بھی چاہیں گے، اللہ موافقت پیدا کر دے گا. اللہ کے پیغمبر ایک مرتبہ تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے خوشی خوشی آئے. تو گھر والوں نے پوچھا یا رسول اللہ، بڑے مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ. ہاں آج ایک شوہر بیوی کا جھگڑا ہو گیا تھا، میں ان کو ملا کر آیا ہوں، میں ان کو پیچ اپ کرا کر. سبحان اللہ، اللہ اکبر. خدا کے بندو، یہ تعلیمات ہی ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں. بس سنت کا بھی اپنا ایک تصور ہے، میٹھا کھا لو سنت پوری کر لو. میٹھا کھانے کا بڑا شوق ہے قوم کو. اور پیغمبر کے گھر میں فاقے میٹھا کہاں سے آئے گا؟ ویسے میٹھا کھانے کھاؤ، مگر اپنی شوگر کا بھی خیال کر لو. میٹھا سنت ہے، بس ختم ہوگی بات. ادھر بھی سنت ہے بھائی. ایک علاقے میں حضور تشریف لے گئے، جھگڑا ہو گیا، حضور لیٹ ہو گئے جھگڑا پیچ اپ کرانے. وہ قبیلے کا جھگڑا تھا. آدھی رات واپس آ کر حضور نے عشاء کی نماز ادا کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جھگڑا آپ نے ریزالو کرایا، مسئلہ حل کروایا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے. بھائی یہ ہے، طلاق کہیں آئی؟ ابھی نہیں آئی. اور جب سورہ البقرہ کا مطالعہ کرے تو یہ حوالے میں نے دیے تھے آپ کو. اللہ کا تقوی ذکر آ گیا. زبان کنٹرول میں رکھو. سورہ احزاب آئے 71 میں بات آئے گی انشاءاللہ. معافی تلافی کا معاملہ کرو، بڑا دل کرو، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری ہدایات، یہ ہدایت. طلاق تو کہیں ہے ہی نہیں ابھی. اس سب کچھ کو بائی پاس کر کے طلاق 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 دے کے ظالم ظلم کر کے گھرانوں کو برباد کر رہے ہیں. اللہ پوچھے گا اس ظلم کے اوپر لوگوں سے. یہ ہدایات ہیں. اور یہ کن کے لیے؟ البقرہ میں بار بار آیا تھا نا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. جو ایمان ہی نہیں رکھتا، یہ دل میں یقین نہیں، دل میں خوف خدا نہیں، وہ نکاح ہی نہیں کرتا، تو باقی ساری باتیں کہاں سے آئیں گی؟ وہ تو کچھ اور کر رہا ہے. لیکن جو قرآن سننے والے ہوں گے، قرآن سمجھنے والے ہوں گے، قرآن پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں گے، کل کی جواب دہی کا احساس رکھنے والے ہوں گے، ان کو یہ تعلیمات یاد رہیں گی تو گھر بچیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے. اگلی آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر معاشرتی ہدایات آ رہی ہیں. ایسی ایک آیت ہم نے البقرہ آیت 83 پڑھی تھی، اللہ کے حقوق کے بعد مخلوق کے حقوق کا ذکر، اور یہاں پڑھ رہے ہیں، اور یہاں خاص طور پر پڑوسیوں کی 3 اقسام کا ذکر آئے گا. اور آپ لوگ جو اس وقت بیٹھ کے ماشاءاللہ یہ قرآن پاک کا ترجمہ سن رہے ہیں، آپ سب بھی پڑوسی ہیں. کیا ہے بھائی؟ ہاں. اور کچھ لوگ ورچوئل ہمارے پڑوسی، خیر وہ ورچوئلی ہیں، وہ آن لائن ہمیں دیکھ رہے ہیں. آپ کیسے پڑوسی ہیں ابھی آ جائے گا سامنے انشاءاللہ. اگلی آیت بھی بہت جامع معاشرتی ہدایات، سوشل ویلیوز کے بیان کے حوالے سے. فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھلا سلوک کرو. باقی تفصیل ماں باپ کے بارے میں آنی چاہیے، آتی رہے گی. زیادہ تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ اور سورہ بنی اسرائیل کا 3واں رکوع، وہاں یہ تفصیل والدین کے بارے میں زیادہ ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس شب میں جب بھی وہ وقت آئے گا، میں گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئیے. آتے ماشاءاللہ بچے میں دیکھ رہا ہوں، چھوٹے بچے بھی آ رہے، بڑے بھی آ رہے، مگر کچھ مواقع پہ سورہ یوسف آئے گی، میں کہوں گا بچوں کو لے کر آئیے. ہاں، سورہ بنی اسرائیل آئے گی، ہم ذکر کریں گے. سورہ نور، سورہ احزاب آئے گی، ہم کہیں گے عورتوں کو لے کر آئیے انشاءاللہ. اور 28واں پارہ جب آئے گا نا تو ہم کہیں گے سب آ جائیے انشاءاللہ تعالی. وہ کیوں؟ وہ بات جب آئے گی تو آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ ہمارے والدین پر رحمت نازل فرمائے، اور اگر چلے گئے ہوں تو اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھلا سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو. اب پڑوسیوں کا بیان. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ اور ساتھ بیٹھنے والے کے ساتھ. یہ 2 ساتھ ہو گئے، ساتھ بیٹھنے والے کے ساتھ بھلا سلوک کرو. اچھا، حدیث مبارک ہم سب کو بچپن سے یاد ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا، اللہ اکبر، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. حضور کس کے بارے میں فرما رہے قسم اٹھا کر کہ مومن نہیں؟ فرمایا کہ جس کی تکلیف ہو اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. ایمان سیدھا کرتا ہے ہمارے معاملات کو، اور معاملات سیدھے نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے ایمان زبان پر ہے، دل میں نہیں ہے بھائی.
اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ حضور فرماتے علیہ السلام جبرائیل اتنی مرتبہ میرے پاس آئے، جبرائیل اتنی مرتبہ میرے پاس پڑوسی کے بارے میں حسن سلوک کرنے کی تاکید کا حکم لے کر آئے کہ مجھے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصہ نہ دے دیا جائے، اتنا جبرائیل تاکید دے کر آئے۔ ہارڈ ٹائمز آتے ہیں، گھر میں ایمرجنسی ہو جاتی ہے، رشتہ دار بعد میں پہنچتے، پہلے کون پہنچتے؟ بھائی پڑوسی، ڈور ٹو ڈور تمہارا ساتھ ملا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلا سلوک کرے۔ اللہ ہمیں ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے، اور ان کو نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچانا یہ کبیرہ گناہ ہے، منع ہے۔ مسلمان کو اذیت دینا کیا ہے؟ چھوٹا نہیں، بڑا گناہ ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اچھا، رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی، ایک پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، تو اس کا حق زیادہ ہو جائے گا اس پڑوسی سے جو پڑوسی ہے البتہ رشتہ دار نہیں ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ اچھا، پھر حدیث کی روشنی میں ایک مسلمان پڑوسی اور ایک کافر پڑوسی ہے، تو کس کا حق زیادہ ہو جائے گا؟ مسلمان پڑوسی کا کافر پڑوسی کے مقابلے میں۔ اچھا، اگلی بات، کتنا پڑوس ہوتا ہے؟ تو فقہا نے بعض احادیث کی روشنی میں لکھا 40 گھر رائٹ، 40 گھر لیفٹ، 40 گھر سامنے، 40 گھر پیچھے، کتنے ہو گئے؟ 160 ہو گئے۔ یعنی اس حد تک بھی اس سے سلوک کر سکتے ہو تو کرو۔ کراچی والے کہتے ہیں ہائی رائز بلڈنگ بہت ہے ہماری، تو اوپر والوں کی طرف چلے جاؤ، بھائی کیا مسئلہ ہے؟ مراد ہے کہ اللہ نے تمہیں نوازا ہے تو جتنا تم کر سکتے ہو تو کرو۔ اور خواتین سنیں، حدیث میں ذکر آیا کہ بہت لمبا چوڑا اہتمام نہیں، اگر تمہارے ہاں سالن بنا تو تھوڑا شوربہ ہی اگر زیادہ کر لو، اس کا یہ مطلب بوٹی خود رکھی شوربہ اس کو دے رہی، یہ مطلب نہیں، تھوڑا کم لگے تھوڑا سا بڑھا کر تھوڑا ہی دے دو، لیکن حسن سلوک کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی، فرمائے والجار ذی القربى والجار الجنوبی، اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ بھلا سلوک کرو، والصاحب بالجنب، اور پہلو کا ساتھ، یہ بھی ترجمہ کیا گیا یہ ساتھ بیٹھنے والا۔ اب یہ اتنا خوبصورت دین ہے ہمارا، مسجد کے نمازی وہ پاس ساتھ بیٹھتے ہیں نا، شولڈر ٹو شولڈر، ٹھیک ہے۔ اس درس کی محفل میں تو 5-5 گھنٹے کم از کم بیٹھ رہے ہیں، ساتھ بیٹھے ہوئے الحمدللہ۔ آفس میں ہوں گے، ٹرین میں ہوں گے، جہاز میں ہوں گے، اسکول میں بچے ہوں گے، کالج میں ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں گے، یونیورسٹیز میں، جہاں تھوڑی دیر کا ساتھ ہو گیا، یہ کیا ہے؟ یہ پڑوس ہو گیا، اس کے ساتھ بھی بھلا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ یہ دین ہے ہمارا بھائی۔ اتنی تھوڑی دیر کا ساتھ ہو جائے تو کیا کرو؟ حسن سلوک کرو۔ تو جو مستقل ساتھ ہوگا اس کے ساتھ، اللہ اکبر کبیرہ، دس از دا بیوٹی آف اسلام، یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ بھلا سلوک کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور جن کے تم مالک ہو یعنی غلام اور کنیز، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ تھوڑا اشارہ غلاموں کنیزوں کے بارے میں آ گیا تھا، آئندہ بھی آتا رہے گا انشاءاللہ۔ یہ ساری ہدایات عطا ہو رہی ہیں معاشرتی ہدایات کے حوالے سے، اور یہ ہم نے البقرہ 83 میں بھی پڑھی، یہ بعد میں ہم پڑھیں گے الانعام آیت 151 اور 152 میں بھی انشاءاللہ تعالی، اور زیادہ تفصیل ان معاشرتی ہدایات کی آئے گی سورہ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع میں انشاءاللہ تعالی۔ فرمایا کہ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اسے پسند نہیں فرماتا جو تکبر کرنے والا، فخر کرنے والا ہو۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ حدیث شریف میں آیا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، مسلم شریف کی روایت، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اور حدیث میں ہے کہ تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمت الناس، جانتے بوجھتے حق کو رد کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ یہ ذکر بار بار آتا رہے گا۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں، اللہ کی شان ہے، اس کا نام کیا؟ المتکبر، وہ اس کو روا ہے، مخلوق کے لیے تکبر جائز نہیں۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ اس سے پسند نہیں فرماتا جو تکبر کرنے والا، فخر کرنے والا ہو۔ کون ہیں یہ لوگ؟ فرمایا الذین یبخلون، یہ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا اسے چھپاتے ہیں۔ دو باتیں، بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بخل کی تلقین کرتے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا اسے چھپاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے مال تو خوب ہے مگر اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، ایسے کنجوس ہوتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ بھائی اللہ نے نعمت دی، اس کا اظہار کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ
فحدث، اللہ نے نعمت عطا فرمائی اس کا اظہار کیجئے، تو اللہ نے دیا ہے استعمال کرو بھائی، اپنے اوپر خرچ کرو، گھر والوں پر خرچ کرو۔ یہ کیا کہ بال بھی ہیں لیکن مسکین صورت بنا رکھی اور لوگ بیچارے جو ہے زکوٰۃ ہاتھ میں تھمانا شروع کر دیں، یہ تو اللہ کی نعمت کی ناشکری۔ ایک بات چھپاتے ہیں، دوسری بات بخل کرتے ہیں۔ کیوں؟ اکثر مرتبہ مال کی وجہ سے ہی، مال کی محبت کے نشے میں ڈوب کر ہی بندہ محبت کرتا ہے، تو چاہتا ہے کہ مال موجود رہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، دوسروں کو حقیر ثابت کرتا ہے، دوسروں کی جو ہے ٹونٹنگ کرتا ہے، ان پر الزام تراشیاں لگاتا ہے یا غیبتیں کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ مال کی بنیاد پر۔ تو مال رہے گا تو تکبر بھی رہے گا اور سے بھی ہوگی، تو مال بچا بچا کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، تو یہ مال تکبر کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں۔ نہیں، خرچ کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں، اپنی ذات پر بھی خرچ کرو اور راہ خدا میں بھی۔ یہ ہیں بخل کرنے والے۔ اچھا، دوسروں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں۔ کیوں؟ جب خود خرچ نہیں کریں گے تو لوگ کہیں گے بھائی ہے بھی خرچ نہیں کرتا، تو دوسروں کو بھی روک دیں۔ وہی بات ہے، بلی کی دم کٹ گئی یاد رہے گا، تو چاہے کہ دوسری کی بھی کٹ جائے۔ خود خرچ نہیں کر رہے ہیں تو دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ کیوں؟ دوسرے خرچ کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ تو خرچ کر رہے ہیں، تمہارے پاس مال ہے، تم کیوں خرچ نہیں کرتے؟ یہ نفسیاتی مسائل ہیں، قرآن ڈسکس کر رہا ہے ان کو۔ فرمایا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا اسے چھپاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور وہ بھی اللہ کو پسند نہیں جو لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر۔ اگر دکھاوے کا خرچ کرے تو اس کا مطلب ہے اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے، اور جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہوگا اس کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، دکھانے کی ضرورت ہے نہیں۔ اور ہم پڑھ آئیں کہ دکھاوے کا عمل کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے۔ مسند احمد کی روایت، دکھاوے کی نماز، دکھاوے کا صدقہ، دکھاوے کا روزہ، یہ شرک ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور شیطان جس کا ساتھی ہو جائے تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اللہ شیطان کے حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے، کیا ان کا بڑا نقصان ہو جاتا؟ کیوں نہیں کرتے اللہ پر ایمان رکھ کر خرچ اللہ کی راہ میں؟ کیوں آخرت کے اجر کو سامنے رکھ کر خرچ نہیں کرتے؟ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ ان کو خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ہاں، وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دگنا کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ یہ تو بڑھانا کم از کم ہے، ورنہ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ 700 گنا اور اس سے زیادہ بھی اجر اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ کی شان کریمی۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دگنا کر دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اگلی آیت ہے، ہم تو پڑھ لیں گے ترجمہ، مگر یہ آیت پڑھ کر بلکہ سن کر اللہ کے رسول روئے تھے۔ غالباً کل کی نشست میں ذکر کیا تھا، کسی صاحب علم نے عربی میں کتاب لکھی، اس کا ترجمہ ہوا رسول اللہ کے آنسو۔ تو یہاں اللہ کے رسول کے آنسو بہے ہیں، اور اتنے بہے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو آنسو سے تر ہو گئی تھی۔ کیا بات تھی؟ کیوں اللہ کے رسول روئے ہیں؟ سنیے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی علیہ السلام آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ کیا مطلب؟ ہر نبی اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے۔ خلاف؟ جی اللہ میں نے پہنچا دیا تھا، ان سے پوچھ انہوں نے کیا کیا۔ اور اللہ کے رسول بھی گواہی دے چکے دنیا میں، اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے، اللہ میں تو گواہی لے کر آیا ہوں۔ حجۃ الوداع کا موقع، حضور علیہ السلام نے فرمایا الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ بالکل حضور آپ نے پہنچا دیا۔ تب اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ کی انگلی شہادت والی آسمان کی طرف حضور نے بلند کی، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہے، یہ گواہی دے رہے میں نے پہنچا دیا۔ حضور پہنچا گئے، امت سوچے کیا کر رہی ہے۔ اچھا کیسے روئے حضور علیہ السلام؟ آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود سے، یا عبداللہ مجھے قرآن سنا۔ حضور آپ پر تو نازل ہوا، نہ مجھے تم سے سننا پسند۔ حضور سنتے تھے، صحابہ سے قرآن سنتے تھے۔ انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، اور تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر آئے تو رسول اللہ نے فرمایا حسبک حسبک حسبک، اے عبداللہ کافی ہے کافی ہے، رک جاؤ۔ اور عبداللہ بن مسعود عرض کرتے ہیں کہ میں نے نگاہ اٹھائی تو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو، زار و قطار روئے ہیں۔
اور آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہے. کیوں؟ کل مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی، اللہ میں نے پہنچا دیا تھا. تو ان سے پوچھ. ہمیں رونا آتا ہے؟ ہمیں احساس ہوتا ہے؟ ہمیں فکر ہوتی ہے؟ ہمارے رونگٹے کبھی کھڑے ہوتے ہیں؟ ہمارے آنسو کبھی بہتے ہیں؟ اور حضور تو بخشے بخشائے، ان کو تو رونا ہے. امت بھی کبھی رو لے نا، تنہائی میں بیٹھ کے رو لے. کل سے حساب ہونا ہے ہمارا، اور ہمارے اکیلے کے بارے میں نہیں ہونا. آگے ہم امتی بھی ہیں حضور کے علیہ السلام. ان کے پہنچائے ہوئے کو ہم نے آگے پہنچانا ہے، ان کے بتائے ہوئے کو ہم نے آگے بتانا ہے، ان کے دیے ہوئے کو ہم نے آگے دینا ہے، اور ان کے قائم کیے ہوئے کو ہم نے قائم کر کے دنیا کے سامنے دین پیش کرنا ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی علیہ السلام ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. اللہ اس دن کی ذلت سے بچائے، اس دن کی رسوائی سے بچائے، ہمارے حساب کو آسان فرمائے. اقبال نے بھی اپنے شعر میں کہہ دیا تھا، اللہ میرا حساب لینا ہی ہو تو حضور کے سامنے لے کر مجھے ذلیل نہ کرنا، مجھے رسوا نہ کرنا. اللہ اس دن کی ذلت سے بچائے ہمیں. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی علیہ السلام ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. اگلی آیت بھی اطاعت رسول کے حوالے سے بڑی اہم، اور یہ موضوع آگے اور تفصیل سے آئے گا. اطاعت رسول کا سورہ نساء میں یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، اس دن وہ لوگ آرزو کریں گے جنہوں نے کفر کیا اور رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی. لو تسوی بہم الارض، کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین ان پر برابر کر دی جائے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے. کافر تمنا کریں گے اور رسول کی نافرمانی والے، غور کیجئے گا، کافر تمنا کریں گے اور رسول کی نافرمانی کرنے والے کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین ان پر برابر کر دی جائے، اور وہ اللہ سے کچھ چھپا نہیں سکیں گے. انجام کے اعتبار سے کافر اور رسول اللہ کی نافرمانی کرنے والا دونوں برابر ہیں. یہ ہے سنت کی فالوئنگ کی اہمیت، یہ ہے حجیت حدیث کی اہمیت، یہ ہے اتھارٹی آف سنہ کی اہمیت، یہ ہے اطاعت رسول کی اہمیت. کفر کرنے والا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا، انجام دونوں کا ایک ہو رہا ہے. قرآن پاک کی آیت بتا رہی کیا تمنا کریں گے، کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین ان پر برابر کر دی جائے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. اللہ کے رسول کی محبت بھی واجب، اللہ کے رسول پر ایمان بھی واجب، اللہ کے رسول کا ادب بھی واجب، اللہ کے رسول کی اطاعت بھی واجب ہے. احکام پر عمل، جن باتوں کا حکم دیا عمل، اور جن باتوں سے منع فرمایا ان سے بچنا واجب ہے. اللہ رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت ہے کچھ عبادات سے متعلق امور آ رہے ہیں، یا عبادات کے معاملات سے متعلق امور بھی آ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. سکارا یہ سکر سے ہے، جس کا مفہوم صرف شراب نہیں بلکہ نشہ ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے حر نشہ آور شے حرام ہے. حضور کی واضح حدیث ہے. البتہ جو شراب اور جوئے کی حرمت کے احکامات ہیں وہ تدریجاً آئیں. ایک حکم ہم نے البقرہ میں پڑھ لیا تھا، اب یہ دوسرا حکم آ رہا ہے کہ نشے کی حالت، چاہے وہ شراب کا نشہ ہو یا ادروائز، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. مراد ہے کہ بچو اس سے. یہ دوسرا حکم تھا. اور شراب اور جوئے کی حرمت کا آخری اور فائنل حکم وہ آئے گا سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اور 91 میں. المائدہ آیت نمبر 90 اور 91 میں آ جائے گا، وہاں مزید تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا،
نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. اچھا، جو حضرات عربی گرامر سے واقف ہیں، ایک ظرف زمان ہوتا ہے، ایک ظرف مکان ہوتا ہے. سادہ سی بات، کبھی کسی مقام کی بات کی جاتی ہے، کبھی کسی وقت یا کام کی بات کی جاتی ہے. یہاں الصلاۃ اس سے مراد نماز تو ہے ہی ہے، البتہ نماز کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد. تو یہ مسجد بھی مراد ہے. یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا، آگے ابھی کام آنا ہے. کیوں؟ اس مقام پر تھوڑی تفصیل زیادہ ہے اور تفاسیر دو بیان کی گئی ہیں. تو صلاۃ نماز کو بھی کہتے ہیں، اور صلاۃ نماز ادا کرنے کا مقام مسجد اس کے لیے بھی آتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ. اور ایک اور مراد مسجد، آگے وضاحت کریں گے انشاءاللہ. جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جو کہہ رہے ہو اسے جان لو. اس میں تفصیل بھی ہے. مراد ہے کہ نشے کی حالت میں ہوگے، تمہیں کیا پتا تم کیا الفاظ ادا کر رہے ہو. اس طرح تو نماز میں تمہاری توجہ کا معاملہ نہیں رہے گا، تو چوکنے ہو جاؤ کہ نماز سے روکنے والی شے ہے شراب، اور یہ اللہ کے حکم سے دور کرنے والی ہے، اس سے بچو. البتہ حتمی آخری حکم وہ سورہ مائدہ آیت نمبر 91 میں آئے گا. ولا جنوبن، اور نہ جنابت کی حالت میں، مراد نماز کے قریب جاؤ، توجہ رکھیے گا. ولا جنوبن، اور نہ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ. اور دوسرا ترجمہ صلاۃ کا ہم نے کیا کیا؟ مسجد. تو جنابت کی حالت میں مسجد میں نہیں رہ سکتے، مسجد میں نہیں رک سکتے. یہ بھی دوسرا مفہوم ذہن میں رہے. الا عابری سبیل، سوائے اس کے کہ تم راستہ عبور کرنے والے ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. اب اس میں تھوڑی تفصیل ہے. جنوبن، ویسے ہم نے مسائل سیکھ رکھے، حالت جنابت سنا ہوگا نا، لیکن جنوب کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک خاموش ہے بھائی. جنابت کس ناپاکی کو کہتے ہیں؟ قرآن پاک خاموش ہے. یہ رسول اللہ علیہ السلام نے بتایا ہے. جنابت وہ بات، یعنی جب غسل فرض ہو جائے، یہ حالت جنابت ہے. اس جنابت کی ناپاکی سے اس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ غسل کرنا ہوتا ہے. قرآن نہیں بتا رہا، قرآن غسل کرنا بتا رہا ہے. قرآن نہیں بتا رہا کہ جنابت کیا ہوتی ہے. جنابت کی وضاحت کس نے فرمائی ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے. یہ کیوں اتنا ہم زور دے رہے ہیں؟ سنت کی اتھارٹی، سنت کی اہمیت. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ منکرین سنت اس کا کیا مفہوم کرتے ہوں گے. سنت کا انکار کرنے والوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور بیچارے کتنے ناپاک رہتے ہوں گے. استغفر اللہ. یہاں رسول اللہ کی تشریح ہمیں بتاتی ہے کہ جنابت کی حالت کیا ہوتی ہے، جس سے پاک ہونے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ غسل کرنا ہوتا ہے. اب دو باتیں اور سمجھ لیں. ایک بات، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، اور آگے فرمایا جا رہا ہے الا عابری سبیل، سوائے اس کے کہ تم راستے سے گزرنے والے ہو. اور آگے ابھی تیمم کی بات بھی آئے گی، وہ اس سے بات جڑ جائے گی انشاءاللہ. جنابت سے کیا بات جڑے گی؟ جنابت سے پاک ہونے کے لیے حتی تغتسلوا، غسل کرنا لازم ہے. غسل کے بغیر جنابت سے پاکی نہیں ہو سکتی. اچھا، اب آپ کہیں گے وہ دو مفہوم بتائے تھے آپ نے، نماز کا دوسرا مفہوم کیا بتایا تھا؟ مسجد کا. تو الا عابری سبیل، سوائے اس کے کہ تم راستہ عبور کرنے والے ہو. اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ حالت جنابت میں ہے، ناپاک ہے، مسجد میں ٹھہر نہیں سکتا. اسی لیے جن لوگوں کو اعتکاف کا ارادہ ہو، مسئلہ پتہ ہے نا، اگر یہ جنابت احتلام ہو گیا تو پھر بھاگو، فوراً بھاگو باہر اور غسل کر کے آؤ. کیا مطلب؟ جنابت کی حالت میں مسجد میں نہیں رہ سکتے، نہیں ٹھہر سکتے، الا یہ کہ تمہیں راستے سے گزرنا ہو. بعض صحابہ کے گھروں کا معاملہ ایسا تھا کہ مسجد سے گزرنا پڑتا تھا. تو گزرنا جائز ہے، ٹھہرنا جائز نہیں ہے. یہ دو تعبیرات یا دو ترجموں کے اعتبار سے یا دو تشریحات کے اعتبار سے دو الگ الگ باتیں ذہن میں رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کلیئرٹی ہو جائے گی. حاصل کلام، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہیں جاؤ گے، ایک بات ہو گئی. اور دوسری بات، جنابت سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا لازم ہوتا ہے. ہاں، جنابت کی حالت میں مسجد میں ٹھہر نہیں سکتے، لیکن گزرنا ہو تو گزر سکتے ہو، ٹھہر نہیں سکتے. اب آگے بات آئے گی انشاءاللہ ابھی تیمم کے بارے میں. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آئے، او لامستم النساء، یا تم نے بیویوں سے صحبت اختیار کی ہو، تعلق قائم کیا ہو، فلم تجدوا ماء، پھر تم
پانی نہ پاؤ فتیمموا صعیدا طیبا تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم پس اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو، ان اللہ کان عفوا غفورا بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ یہ تیمم کا ذکر آ گیا، کیا بتایا گیا؟ تم بیمار ہو، سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا، واش روم سے آیا اور اپنی حاجت کو پورا کر کے، یا عورتوں سے تعلق قائم کیا ہو اور تم پانی نہ پاؤ تو کیا کرنا ہوگا؟ تیمم۔ کس سے؟ پاک مٹی سے۔ پاک مٹی سے مراد مٹی بھی ہے اور مٹی کی جنس سے کوئی شے۔ بھائی اینٹ کس سے بنتی ہے؟ مٹی سے بنتی۔ دیوار کس سے بنتی ہے؟ اینٹ سے۔ اینٹ کس سے بنتی ہے؟ مٹی سے بنتی ہے۔ تو پتھر ہوگا، اینٹ ہوگی، دیوار ہوگی، مٹی کی جنس سے کوئی شے ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اچھا، تیمم کا لٹرل میننگ ہے ارادہ کرنا، اس کا مطلب ہے نیت کرنا ضروری ہے۔ جب تیمم کرنا پڑ جائے تو نیت کرنا لازم ہے۔ پھر کیا کرو؟ فامسحوا بوجوہکم اپنے چہروں اور اپنے ایدیکم اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو، یعنی نیت کر لی۔ اگر جب ضرورت پیش آتی تیمم کی، یہ دونوں ہاتھ ہم نے مٹی، اینٹ، پتھر، دیوار پر پھیرے اور اس کو لے کے چہرے پر پھیر لیا، ایک دفعہ ہو گیا۔ اسی طرح دوبارہ مٹی، پتھر، دیوار پر پھیرے اور یہ کونی سمیت ہاتھ کا یہ مسح کر لیا، یہ کونی سمیت ہاتھ کا مسح کر لیا، بس بھائی یہ ہو گیا تیمم۔ اگر بیماری کا معاملہ ہے، پانی کی کمی کا معاملہ ہے، وضو کی حاجت پیش آئے گی تب بھی تیمم سیم یہی ہوگا، اور اگر غسل کی حاجت پیش آ جائے اور پانی نہ ہو تو یہی تیمم کافی ہوگا، زیادہ نہیں کرنا ہے کچھ، یہی کافی ہوگا۔ تو غسل کی حاجت پیش آ گئی، وضو کی حاجت پیش آ گئی، پانی موجود نہیں ہے، یا پانی ہے تو وضو کرنے میں بیماری بڑھ جائے گی، نقصان ہو جائے گا، یا سفر میں ہے اور پینے کے لیے تھوڑا سا باقی موجود نہیں، ان سب میں گنجائشیں موجود ہیں۔ یہ تیمم اس امت کو عطا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پچھلی امتوں میں بڑی سختیاں تھیں، اس امت پر اللہ نے آسانیاں فرمائی۔ ان اللہ کان عفوا غفورا بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 43۔ کچھ یاد آیا؟ جی، سورہ نساء کے تعارف میں ذکر کیا گیا تھا کہ پہلی 43 آیات 43 آیات میں معاشرتی ہدایات بھی ہیں اور گھر گھر ہستی کے نظام کی رہنمائی بھی ہے، کمزور طبقات کے بارے میں ہدایات بھی ہیں، اور کچھ احکامات میں سے احکامات بھی آ گئے۔ یہ 43 آیات النساء کی مکمل ہوئیں۔ اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوگا اور آگے آیت نمبر 57 تک کا معاملہ رہے گا انشاءاللہ۔ ان آیات میں اہل کتاب کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ ذکر ایسے ہے جو ہم البقرہ اور آل عمران میں پڑھ کر آ چکے ہیں۔ اب دلچسپ بات ہے، اب یہ جملہ آئے گا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ پہلے جملہ کیا چل رہا تھا؟ آئندہ پڑھیں گے، آئندہ اور بھی بہت کچھ پڑھیں گے، مگر یہاں کچھ باتیں وہ آ رہی جو اتنی ہم پہلے پڑھ کر آ چکے ہیں۔ اب اہل کتاب کا بیان ہے، آیت نمبر 57 تک۔ فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کے حال کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب یعنی تورات کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، وہ گمراہی کا سودا کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے مسلمانوں بھٹک جاؤ۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ وکفی باللہ ولیا، اور اللہ ہی کافی ہے بطور کارساز۔ وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ ہی کافی ہے بطور مددگار۔ ان کی سازشوں کا ذکر چل رہا ہے، آگے ان کے کرتوتوں کا بیان آ رہا ہے۔ من الذین ہادو، یہود میں سے کچھ لوگ ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو کلام کو اس کے مقام سے بدل دیتے تھے، الفاظ کو بدل دیتے ہیں۔ ویقولون سمعنا وعصینا، اور وہ زبان سے کہتے کہ ہم نے سن لیا، اور دل میں کہتے ہم نے نہیں مانا، الفاظ بدل دیے۔ واسمع غیر مسمع، اور آپ سے کہتے ہیں کہ سنیے، آپ کو سنوایا نہ جائے، معاذ اللہ، یہ بد کلامی کرتے، گستاخی کرتے کہ آپ کو سنوایا نہ جائے، معاذ اللہ، آپ سن ہی نہ سکیں، یہ گستاخی کرتے تھے بدبخت۔ حضرت نبی اکرم علیہ السلام کی شان اقدس میں یہ گستاخی کرتے تھے۔ واسمع غیر مسمع، اور آپ سے کہتے ہیں کہ سنیے، آپ سنوائی نہ جائیں۔ وراعنا لیا بالسنتہم وطعنا فی الدین، اور اپنی زبانوں کو مروڑتے ہوئے اور دین میں تانا زنی کرتے ہوئے راعنا کہتے ہیں۔ یاد آیا؟ راعنا، اے میرے چروائے، اے ہمارے چروائے، معاذ اللہ، یہ راعینا کہتے تھے، کھینچ کر الفاظ بدل کے گستاخی کرتے تھے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اگر وہ یوں کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور سنیے اور ہم پر نظر کرم فرمائیے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر اور بہت درست ہوتا۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بس وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑے سے لوگ۔ یہ ان کے کرتوت پہلے بھی ہم پڑھ چکے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب
الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب عطا کی گئی، یعنی اے اہل کتاب، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اس قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، مراد تورات کی تصدیق کرتا ہے قرآن، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم چہرے مسخ کر دیں، فنردھا علی ادبارہا، پھر انہیں پیٹ کی طرف پھیر دیں، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ان پر لعنت کریں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی، لوگوں کے چہرے بھی مسخ کیے گئے، انہیں بندر بھی بنایا گیا۔ اصحاب السبت کا واقعہ، ہفتے والوں کا واقعہ، یہ سورہ آراف رکوع نمبر 21 میں ہم پڑھ لیں گے تفصیل سے انشاءاللہ۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس کے بعد شرک کی نفی کا ذکر ہے، فرمایا جا رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور جو گناہ اس کے سوا ہے جس کے لیے چاہے گا اللہ معاف فرما دے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں۔ ایک مراد یہ ہے توبہ کے بغیر شرک کی معافی نہیں، سچی توبہ لے آئے تو شرک بھی معاف ہو جائے گا، ادروائز شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ ومن یشرک باللہ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد افترى اثما عظیما، تو یقیناً اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، یہی بات یہاں ہے آیت نمبر 48 میں، بعد میں یہ بات آئے گی آیت نمبر 116 میں، تھوڑی وضاحت وہاں پر کر لیں گے انشاءاللہ۔ ابھی مختصر شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ کبھی دو شکلیں ہوتی ہیں اس کی، کیا؟ اللہ کے بلند مقام سے اس کو نیچے لا کر مخلوق کے برابر کر دینا۔ شہزادے شہزادیوں کی مٹھی گرم کرو گے تو بادشاہ سلامت خوش ہو جائیں گے، یہ بادشاہ سلامت کی کمزوری ہے، اللہ کا کوئی ایسا کمزوری کا معاملہ قطعاً نہیں ہے۔ تو نمبر ایک، اللہ کے مقام بلند سے نیچے لا کر مخلوق کے برابر کر کے شرک کیا جاتا ہے، یا مخلوق میں سے کسی کو بلند کر کے اللہ کے مقام بلند کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا معاذ اللہ قرار دے دیا گیا۔ یہ کبھی شکل ہوتی ہے اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر کر کے شرک کرنے کی۔ پھر اس کی اقسام ہے اللہ کی ذات میں شریک کرنا، اللہ کی صفات میں شریک کرنا، اور اللہ کے حقوق میں شریک کرنا۔ محبت، اللہ اور رسول کی محبت ایک جگہ ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت ایک جگہ ہے، ادروائز محبت کسی کی اللہ کی محبت کے برابر، قانون کسی کا اللہ کے قانون کے برابر، اطاعت کسی کی اللہ کی اطاعت کے برابر، یہ اللہ کے حقوق میں شرک کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور بھی کچھ اس کے پہلو ہیں، بعد میں مزید ذکر کر لیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 116 میں ہمیں بھی کس شرک کا خدشہ رہنا چاہیے؟ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی یہ تصویر ہے، یہ دکھاوے کا شرک اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ہاں، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر غیروں کا قانون، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر غیروں کی اطاعت، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی محبت اوپر آ جائے، ہم سب کے لیے خطرہ ہے، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس حوالے سے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے قیمتی یہ خطابات ہیں جو کتابی شکل میں بھی ہیں، حقیقت و اقسام الشرک، ایک ان کے ماسٹر پیس ہے، 6 گھنٹے کے آڈیو کیسٹس، وہ کتابی شکل میں بھی ہیں، وہ آڈیو میں ہیں۔ پھر جو ابو ظبی سیریز ہے ڈاکٹر صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ماسٹر پیس ہے، 1985 کے 9 خطابات ہیں، تقریباً 27 گھنٹے کے، ابو ظبی سیریز کہلاتی ہے، اس میں بھی ڈاکٹر صاحب نے حقیقت و اقسام الشرک کو بیان کیا۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی دعوت پر کم و بیش 2004 جب ڈاکٹر صاحب انڈیا تشریف لے گئے تھے، وہاں بھی ڈاکٹر صاحب نے اس پر کلام کیا، وہ سوشل میڈیا وغیرہ پر لنکس اویلیبل ہو جاتے ہیں، تو یہ سنا جا سکتا ہے اب آڈیو میں بھی، ویڈیو میں بھی، اور کتابی شکل میں بھی، حقیقت و اقسام الشرک۔ اور اس کا ایک بڑا حاصل کیا ہے؟ بس لگتا ہے کہ بت کے سامنے جھک گئے تو شرک ہوا، اور کسی نے قبر پرستی کے شرک کے اوپر فتویٰ دے دیا، اور کسی نے کسی علم کلام کے مباحث میں کسی کو مشرک قرار دے دیا۔ جب یہ سب کچھ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بھائی ہمیں سب سے زیادہ خطرہ ہے شرک کا، کیونکہ کبھی نفس کی پرستش ہو تو شرک ہے، مال کی محبت گھر کر جائے، مال کی پوجا ہو تو یہ بھی شرک ہے، دکھاوے کا عمل بھی کیا ہے؟ شرک ہے، کسی کی محبت اللہ کی محبت سے برابر کر دیں تو کیا ہے؟ شرک ہے، کسی کی اطاعت، کسی کے قانون کو اللہ کی اطاعت اللہ کے قانون کے برابر کر دیں تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ پھر اپنی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اس کتابچے کے آخر کا باٹم لائن میں نے چاہا کہ وہ آپ کے سامنے رہے، حقیقت و اقسام الشرک، اس سے استفادہ مفید رہے گا انشاءاللہ۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد افترا اثما عظیما، تو یقیناً اس سے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان لوگوں کے حال کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ ظاہر کرتے ہیں؟ یہ اشارہ یہود کی طرف ہے، گھمنڈ تھا ان کا زعم تھا، کرنا کرانا کچھ نہیں مگر اپنے نا کردہ کاموں کی بھی تعریف کروانا چاہتے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے پڑھا، اور بڑا گھمنڈ، ہم سے بڑھ کر کون ہوگا نیک، ہم سے بڑا کون ہوگا
پارسا اور پاکیزہ. اللہ فرما رہا ہے بل اللہ یزکی من یشاء، حالانکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاکیزگی عطا فرماتا ہے. بندے میں طلب و تڑپ تو اللہ تزکیہ بھی فرمائے گا، لیکن ان کے تو کرتوت ایسے کہ ان کا تزکیہ ہونے والا نہیں ہے، اور ان کے کرتوت ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں. یہ یہود پر اللہ کا تبصرہ ہوا. ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. بڑی باریک بات ہے، کھجور پھر اس کی گٹھلی، ایک چھوٹا سا دھاگا سا محسوس ہوتا ہے نا، ان پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھیے وہ کس طرح اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وکفا بہ اثما مبینا، اور واضح گناہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح جھوٹی بات کو منسوب کیا جائے، معاذ اللہ. آیت نمبر 57 تک یہ اہل کتاب کا ذکر، اس کو مکمل کریں گے اس نشست میں انشاءاللہ. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کے حال کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب یعنی تورات میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا. یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں. غور کیجئے، اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، خاص طور پر یہود کا ذکر ہو رہا ہے. یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں. جبت یہ ترجمہ بتوں کا کیا گیا، اور طاغوت کا رس شیطان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، مشرکین کے سرداروں کے لیے بھی استعمال ہوا، یہود کے سرداروں کے لیے بھی استعمال ہوا. یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ بتوں شیطان پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کہتے ہیں هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ کافر تو ایمان لانے والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں. استغفر اللہ. ذہن میں رکھیے، کعب بن اشرف یہود کا سردار تھا، یہ مدینہ سے مکہ والوں کے پاس گیا اور جا کر اس نے بتوں کو سجدہ کیا ہے. کعب بن اشرف جا کر اس نے سجدہ کیا کا دل جیتنے کے لیے، اور ان کو چڑھا رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف تم کھڑے ہو کر اقدام کرو، اور کہتا ہے کہ تمہارے بت اچھے ہیں، خدا کو ماننے والے تو یہود بھی ہیں، اور شرک ان کیا بھی منع ہے مگر اور بت پرستی ان کیا بھی منع ہے، مگر اتنے اندھے اور مفاد کے اتنے غلام اور دنیا پرست اس قدر کہ بتوں کو سجدہ کر کے کعب بن اشرف کہتا ہے مشرکین کے سرداروں کو کہ تم بہتر ہو بھائی مسلمانوں کے مقابلے میں. یہ ہے یہود کا کریکٹر. کچھ بھی کر لیں گے اپنے مفادات کی خاطر، کچھ بھی کر لیں گے. اور آج کے بت پرستوں کے ساتھ کس کے تعلقات ہیں؟ نیتنیاہو کے تعلقات ہیں کہ نہیں مودی کے ساتھ؟ یہ یہود اور ہنود ہندوؤں کا معاملہ یہ آج بھی آپ کو دکھائی دے گا. کلیئرٹی رکھیں، یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ کر. کہنے لگا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا، یہ کہتے ہیں یہ کافر یعنی مشرکین مکہ یہ تو ایمان لانے والوں سے زیادہ راہ راست پر ہے، معاذ اللہ. اولئک الذین لعنهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی. ومن يلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ لعنت کرے بس اے مخاطب تم ہرگز اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. یہ جینرک انداز میں ترجمہ جیسے کہ بارہا ذکر ہوا، فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پس اے مخاطب تم ہرگز اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. مزید ان یہود کا ان کی حسد کا بیان ہے. ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کا کائنات کی بادشاہ میں سے کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہو تو یہ لوگوں کو تل کے برابر بھی کوئی چیز نہ دیں. اتنے مال کی حریص ہیں، اتنے دنیا پرست ہیں. البقرہ میں ہم نے پڑھا 1,000 برس جینا چاہتے ہیں نا، اگر ان کو کچھ مل بھی جائے اتنے حریص ہیں مال کے، یہ تل برابر بھی کچھ شے لوگوں کو نہیں دیں گے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا؟ وہی بات، یہ نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، اگر ایسا ہے اللہ فرما رہا ہے اگر ایسا ہے تو ہم نے ہی تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی. آل ابراہیم میں اسحاق کے بیٹے یعقوب، وہاں بھی نبوت کا سلسلہ رہا، اور آل ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام، اب ان کی نسل میں محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام. تم حسد کس بات پہ کر رہے ہو؟ فرمایا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، تو اگر ایسا ہے تو ہم نے ہی تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی. وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے انہیں بہت بڑی بادشاہی عطا فرمائی. ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں بعد میں داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، انہیں بڑی بڑی بادشاہتیں بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوئیں. فمنہم من آمن بہ، پھر ان میں سے کوئی تو اس کتاب پر ایمان لایا. ومنہم من صد عنہ، اور ان میں سے کسی نے اس سے رخ پھیر لیا. وکفی بجہنم سعیرا، اور ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے.
اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اگلی آیت شدید عذاب کا بیان ہے، اور لوگ کہتے ہیں مولوی ڈراتے ہیں، ہاں لوگ کہتے ہیں امام صاحب ڈراتے ہیں، لوگ کہتے ہیں خطیب ڈراتے ہیں۔ چھوڑ دیں بھائی، ایک طرف رکھیں ان کی بات کو، آئیے اللہ سے پوچھیں اللہ نے کیسے ڈرایا۔ آج اس کی سائنٹیفک ایک تشریح بھی سامنے آ جاتی ہے ہمارے۔ دیکھیں قرآن سائنس سکھانے کو نہیں آیا، اٹس ناٹ اے بک آف سائنس، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اور کیا ہدایت دی جا رہی؟ شرک کفر جہنم میں لے جانے والا ہے، اور جہنم کا عذاب کیسا ہے؟ فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، سوف نصلیہم نارا، ہم ان قریب انہیں آگ میں جھلسا دیں گے، کلما نضجت جلودہم، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب بھی ان کی کھالیں جل کر پک جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ مسلسل عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ ایک دفعہ جل گئے تو کیا ختم؟ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، سورہ الاعلیٰ آخری پارے میں، نہ مرے گا نہ جیے گا۔ موت کو بھی موت دے دی جائے گی، حدیث مبارک میں موت کو بھی موت دے دی جائے گی۔ کھال جلی دوبارہ کھال دی جائے گی، کھال جلی دوبارہ کھال دی جائے گی، کھال بدل کے دوبارہ کھال دی جائے گی، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ مسلسل عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ ان اللہ کان، اللہ اکبر، ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ عزیز ہے، کل اختیار رکھتا ہے سزا دینے کا، حکیم ہے، سزا بھی کسی کو دے گا تو حکمت کے مطابق دے گا، اس کے اس فیصلے میں بھی حکمت ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ جناب اس آیت کو پڑھ کر ایک شخص اسلام بھی قبول کر لیتا ہے، بڑا ڈاکٹر تھا، میڈیکل سائنس پڑھی ہوئی تھی، اور پتہ چلا جناب کیا ہے کہ جو پین ریسیٹرز ہیں، درد کو محسوس کرنے والے خلیات، وہ کھال میں ہوتے ہیں، گوشت میں نہیں ہوتے۔ بارہ تو ہم سب کو اندازہ ہے اس چیز کا، جب سوئی لگتی ہے نا، انجیکشن لگتا ہے تو تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب وہ ٹچ ہوتی ہیں، ٹچ ہونے کے بعد اندر جانے کے بعد تکلیف ہوتی نہیں ہوتی۔ تو پین ریسیٹرز، درد کو محسوس کرنے والے خلیات اس کھال میں ہیں۔ ایک دفعہ جلے گی، استغفر اللہ، دوبارہ ملے گی، پھر جلے گی، پھر دوبارہ ملے گی۔ سائنٹیفک ریزننگ آ گئی یا ایک فیکٹ آ گیا، رکھ دیں ایک طرف، سائنس کی کتاب نہیں قرآن، اشارہ ہے جو تم نے تلاش کر لے ٹھیک، جہنم کا بیان ہو رہا ہے یہاں پر، یہ اللہ کا کلام ہے۔ دو دفعہ اسی سورہ نساء میں ہے، ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی، اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا؟ بتائیے، مولوی ڈرا رہے، علماء ڈرا رہے، مسجد کا امام ڈرا رہے؟ دس از دا ورڈ آف اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ ڈرا رہا ہے، اور ڈرنا چاہیے، ڈریں گے تو بچیں گے نا بھائی، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس کے برعکس آگے چلیں، جو ڈراتا ہے وہ خوشخبری بھی سناتا ہے، دونوں باتیں سامنے رکھیں۔ بھائی ڈر لگتا ہے تو لگے اچھی بات ہے، ڈریں گے تو بچیں گے نا، آگے خوشخبری لو، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات، ہم ان قریب انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں گھنے سائے میں داخل فرمائیں گے۔ سنیے سنیے، ہم انہیں گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ دنیا میں سایہ ہم دن میں دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو جنت میں تو تپش کا معاملہ ہی نہیں ہوگا، تو یہ سائے کیا ہوں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ سائے کبھی آج کل ہم بینکویٹس میں دیکھتے ہیں نا جناب، یہ ڈیکوریشن وہ ڈیکوریشن، یہ زینت کے لیے بھی ہوتی ہے، آرائش کے لیے بھی ہوتی ہے، دل کو لبانے کے لیے بھی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایک وہ کچھ بھی ہے جس کچھ کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام نے کچھ ہمیں بتایا، سبحان اللہ۔ یہ مسلم شریف کی روایت، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، ایک درخت ایسا بھی جنت میں، ایک درخت ایسا بھی جنت میں کہ اس درخت کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے۔ کتنا؟ ہاں 100 سال، ایک درخت، پتہ نہیں کتنے ہوں گے، ایک درخت اتنا طویل، اس کے سائے میں ایک سوار 100 برس بھی چلتا رہے تو 100 برس ختم، وہ سوار کی سواری ختم، سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وعصينا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب، وكفى به إثما مبينا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. 1 minute का वक्त